بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عبدالسلام ہے۔ اس چینل پر آپ کو 9ویں کلاس کے مضمون ترجمۃ القرآن کی تیاری کے متعلق مکمل مواد فراہم کیا جائے گا۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ اس سبق کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے ہمارا کہ جو ہمارے سلیبس میں 18 صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی جو صورت ہے وہ صورت مریم ہے۔ تو صورت مریم کا تعارف اور ہجرت، مضامین، علمی عملی نکات وہ ہم بیان کریں گے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو سلیبس والی ویڈیو تھی اور پیپر پیٹرن والی ویڈیو تھی، اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ پیپر میں ایک سوال جو ہے، سوال نمبر 5 وہ آتا ہے۔ تو اس سوال میں سورت کا تعارف اور اس کے مضامین اور علمی عملی نکات جو ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ 10 نمبر جو ہیں یہ تو سورت کا تعارف وغیرہ کا آئیں گے۔ تو اس لیے اس سوال کو، اس لیکچر کو بڑے دھیان سے سمجھنا اور اس کو پوری توجہ کے ساتھ تیار کرنا۔ اور اس کے علاوہ MCQ جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں سے ایک آ جاتا ہے، اور اسی طرح مروزی جو سوال ہیں، شارٹ آنسر جیسے کہ مروزی بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ شارٹ آنسر بھی اس جو صورتوں کے تعارف ہیں ان میں سے آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سورت مریم کا تعارف۔ تو اس تعارف کو، اس صورت کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے جیسا کہ سلیبس کے مطابق ہے۔ وہ ہے جی تعارف، ہجرت، مضامین، علمی عملی نکات شامل ہیں اس میں۔ سورت مریم کا تعارف۔ سورت مریم مکی صورت ہے۔ مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو اس صورت کی 98 آیات ہیں۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس صورت کا نام صورت مریم رکھا گیا ہے۔ صورت میں جو دوسرا بڑا موضوع بیان ہوا ہے وہ ہے ہجرت حبشہ۔ حبشہ جو ہے یہ بر اعظم افریقہ کا ملک تھا۔ اس کا عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی اور اس کا نام اسعمی ہے۔ قریش مکہ کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہجرت حبشہ کی اجازت فرمائی۔ اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھیں۔ قریش مکہ کو مسلمانوں کا حبشہ میں امن سے رہنا گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے دربار میں بھیجا مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ قریش کے وفد نے جا کے جو نجاشی تھا بادشاہ، اس کو بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور وہ آپ کا دین جو ہے عیسائی دین، اس کے بھی یہ خلاف ہیں۔ تو نجاشی ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے یہ بات سن کے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے تو ان سوالات کے جوابات جو تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پرتاثیر انداز میں ان کو بیان کیا، اور اس تقریر کا جو اثر تھا وہ نجاشی پہ بڑا گہرا اثر ہوا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کے حق مارتے تھے، اور طاقتور ہوتا وہ کمزور پہ ظلم ڈالتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہم میں سے ایک رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں،
پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہمارے خلاف ہوگی اور ہمارے دشمن ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آگے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پہ بہت اثر ہوا، وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں، تو اس لیے نجاشی نے کہا کہ میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ تو اس طرح جو قریش کا وفد تھا وہ ناکام واپس لوٹ آیا اور مسلمان وہاں پہ حبشہ میں امن کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اس سورۃ مریم کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ 3 جو ہے مضامین بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ مضامین سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس سورت میں جو دوسرا مضمون بیان ہوا ہے وہ 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اس صورت کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے علمی اور عملی نکات۔ سورۃ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 4۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 35 اور 36۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 48۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 35۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 14۔ ہمیں اپنے بڑوں کا نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 42 سے 45۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 97۔ حدیث نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے جن بچوں نے بات کی ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3436۔ اہم بات، ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائی
ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے نہا کے باہر آئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3437۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جو سورۃ مریم کا تعارف اور اس کے مضامین اور اس کا عملی اور علمی نکات اور ہجرت حبشہ کے بارے میں تھا۔ تو اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ والسلام، اللہ حافظ۔